بیٹا بتانا ہے جیسے ریڈی لائیو ہے لائیو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں اپنے ملک کے مستقبل کے لیڈرز، یونیورسٹیز، کالجز کے جو ہمارے نوجوان ہیں جن کے اوپر ہم نے امید لگائی ہوئی ہے کہ وہ انشاءاللہ اس ملک کو اس سطح پہ لے کے جائیں گے جو اس ملک کو جانا چاہیے تھا. تو میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ یہ بہت بڑا ایک عظیم خواب تھا پاکستان. یعنی ہم جو علامہ اقبال شاید 500 سال میں اس طرح کا کوئی ذہن نہیں آیا، جو انٹلیکٹ نہیں آیا جو علامہ اقبال کا تھا. تو ان کا یہ ایک بہت بڑا تصور تھا پاکستان کا کہ ہم نے ایک مثالی اسلامی ریاست بننے، اور وہ مدینہ کے ریاست کے اصولوں کے اوپر ہم نے کھڑا کرنا تھا ایک ملک جو دنیا میں مثال بننا تھا کہ اسلام کیا ہے. تو یہ بڑی بڑی خواب تھی. تو میں آپ سے آج جو آپ سب سے بات کرنا چاہتا ہوں اس کا مقصد کیا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو پاکستان کا مستقبل ہے، آپ اپنے اندر جو اللہ نے پوٹینشل دیا ہے، جو آپ کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، سب سے عظیم مخلوق، فرشتوں کو کہا تھا کہ انسان کے سامنے جھکو. تو جب شیطان نے پوچھا کہ میں نہیں جھکتا، تو اللہ نے کہا تمہیں بھی، فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ میں نے یہ انسان کو کتنی پاور، صلاحیت دی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ آج جو میرا زندگی کا تجربہ ہے اسے سیکھیں کہ اللہ نے آپ کو اتنی طاقت دی ہے کہ آپ قرآن میں جس طرح کہتا ہے فرشتوں سے بھی آپ اوپر جا سکتے ہیں. لیکن یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ قرآن میں یہ بھی کہتا ہے کہ جب انسان گرتا ہے تو جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. تو ہمارے اوپر ہے کہ ہم کیا پرواز ہماری اوپر جانی ہے، یا ہم نے یہ زمین پہ، جس طرح مولانا رومی کہتے ہیں کہ جب اللہ نے آپ کو پر دی ہے تو کیوں زمین کے اوپر کیڑے مکوڑوں کی طرح، چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو. لیکن سب سے پہلے میں جب آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میں اپنی مثال سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ نے بڑا خوش قسمت انسان ہوں کہ جو میں اللہ سے مانگا، جو میں نے زندگی میں محنت کی، وہ اللہ نے مجھے سب کچھ دیا. یعنی میں نے زندگی کی ساری اونچ دیکھی ہوئی ہے زندگی کو، جو شاید ہی کسی نے دیکھی ہو. تو اگر ذاتی طور پہ جو میں زندگی میں اچیو کرنا چاہتا تھا اللہ نے وہ مجھے دے دیا. میری صرف اب ایک میری خواہش ہے کہ میں اپنے ملک کو وہ ملک بنانا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں، جس کو میں نیا پاکستان کہتا ہوں، کہ وہ دراصل اسی واپس جس وجہ سے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی تھی اور پاکستان بنا تھا، ہم واپس اسی جگہ کے اوپر جائیں، ادھر سے اس خواب کو پھر سے کھڑا کریں کہ وہ مثالی اسلامی ریاست بنائیں، دنیا میں مثال بن جائے، لوگ پاکستان کی مثال دیں کہ یہ ہوتی تھی، یہ ہے وہ ریاست جو ایک مثال بن کے نکلی ہے، جس طرح کہ مدینہ کی ریاست ایک مثال بنی تھی اور پھر صدیوں تک مسلمانوں نے دنیا کی امامت کی تھی. تو سب سے پہلے میں ایک آزاد انسان ہوں. آزاد انسان میں کیا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے زندگی میں یہ ہمیشہ جو میں نے خواب دیکھی، جو میں بننا چاہتا تھا، میں سمجھتا تھا کہ کوئی چیز ناممکن نہیں ہے.
میں اپنے آپ کو جو ٹارگٹ سیٹ کرنا چاہتا تھا، جتنا بھی مشکل ہو، میں سمجھتا تھا وہ ناممکن نہیں ہے. اور یہ ہوتا ہے آزاد ذہن. آزاد ذہن وہ ہوتا ہے جو وہ خواب دیکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے وہ وہاں پہنچ سکتا ہے. اور وہ اس لیے پہنچ سکتا ہے کیونکہ اللہ نے ہمارے میں سب میں وہ صلاحیت دی ہے. ہم جو بھی خواب دیکھنا چاہتے ہیں، جو پکچر کرنا چاہتے ہیں، ہم وہاں پہنچ سکتے ہیں. کیونکہ اللہ نے جب فرشتوں کو کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ میں نے انسان کو کیا پوٹینشل دیا ہے، تو ہم سب میں پوٹینشل ہے. لیکن جب آپ ایک بڑی خواب دیکھتے ہیں تو، اور آزاد ذہنی بڑے خواب دیکھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ جو بھی دنیا میں میرے سامنے رکاوٹیں آئیں گی، میں سب دور کر کے تو میں وہاں پہنچ جاؤں گا. تو میں آپ کو صرف پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ سب میں، اور آپ جتنے بھی دیکھ رہے ہیں، آپ سب میں وہ صلاحیت ہے کہ جو بھی آپ سوچتے ہیں میں کرنا چاہتا ہوں زندگی میں، وہ آپ کر سکتے ہیں. رکاوٹ کیا آتی ہے؟ سب سے بڑی رکاوٹ یہ آتی ہے بڑی خواب کے اوپر پہنچنے کے لیے، خوف، ہارنے کا خوف. اگر میں اس کے پیچھے جاؤں گا، اگر میں فیل ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر میں وہ بڑی خواب کے پیچھے گیا اور زندگی جان کا خطرہ ہوا، تو وہ خوف کی وجہ سے کہ اچھا وہاں میری جان کو خطرہ ہوگا، کئی انسان اپنی خواب کو چھوڑ دیتے ہیں. یا یہ کہ جی میری رسک نہ چلی جائے، یہ کہ اگر میں اچھی بھلی میری نوکری لگی ہوئی ہے، دل تو میرا اس نوکری میں نہیں ہے، کرنا تو میں کچھ اور چاہتا ہوں، لیکن اگر میں ادھر کیا تو یہ میری نوکری نہ چلی جائے. یہ 3 سب سے بڑے خوف ہوتے ہیں انسان کے. اور خوف ایک ایسی چیز ہے جو ایک انسان کو اپنے مقصد سے پہنچنے کے لیے روکتا ہے. تو میری ساری زندگی میں بھی خوف تھے. کرکٹ کھیلنے آیا جب میں شروع کیا تو تب ساروں نے مذاق اڑاتے تھے میرا کہ نہیں کھیل سکتا. میرے 2 بڑے فرسٹ کزن تھے، وہ میرے سے بہت اچھے تھے، وہ پاکستان کے کرکٹ ٹیسٹ کیپٹنز بن چکے تھے، میں سب سے چھوٹا تھا. تو سب نے کہا نہیں، اب تمہارے میں وہ صلاحیت نہیں ہے، تم یہ نہیں کر سکتے. تو ہر راستے کے اوپر دنیا آپ کو کہے گی کہ یہ آپ نہیں کر سکتے. ہر وقت پھر آپ کا مذاق اڑتا تھا. میں جب پہلا میچ کھیلا، میں ٹیم سے نکال دیا گیا، لوگوں نے مذاق اڑایا کہ اب یہ ختم ہو گیا. میری اپنی ٹیم مذاق اڑاتی تھی. تو اپنے ذہن میں یہ چیز ڈال دیں، جب بھی آپ کوئی بڑا کام کریں گے، جب بڑی خواب کے پیچھے جائیں گے، تو سارا وقت لوگ آپ کو کہتے رہیں گے کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے. اور دوسری مشکلیں آئیں گی سامنے، مایوسیاں آئیں گی، برے وقت آئیں گے. لیکن جو ہیومن پوٹینشل ہے نا، جو اللہ نے ہمارے اندر طاقت دی ہے، ہم تب اس کے اوپر پہنچ سکتے ہیں جب ہم یہ فیصلہ کر دیں کہ میں نے کشتیاں جلا کے یہ کام کرنا ہے. جب ہم یہ فیصلہ کریں کہ میرا کوئی پلان بی نہیں ہے، اگر یہ پلان فیل ہو گیا تو میرا اور کوئی دوسرا پلان نہیں ہے. مشکل تب پڑتی ہے جب لوگ فیل کیسے ہوتے ہیں. میری زندگی کے تجربے میں فیل کیسے ہوتے ہیں کہ جب مشکل آتی ہے ایک کام کرنے میں اور جب وہ رکاوٹیں آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں چلو چھوڑو اس کو، یہ نہیں تو میں کوئی اور پلان بھی کر لوں گا. جو اللہ نے ہمیں جو طاقت دی ہے نا، یہ بڑی سمجھنے والی آپ کو سب کو یہ بات ہے کہ جو ہمارے اندر صلاحیت ہے، ہمارا جو پوٹینشل ہے، وہ نکلتا کیسے ہے؟ وہ نکلتا تب ہے جب ہم ایک چیز کے اوپر جنونی طور پہ فوکس ہو جاتے ہیں. ہم فوکس کر لیتے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے. یا یہ میں جب کسی چیز کے پیچھے جاتا تھا تو میں یہ کہتا تھا کہ یا میں یہ کروں گا اور یا میں مر جاؤں گا. یعنی میں یہ سوچتا تھا کہ اس کے بعد جو بھی ہو جائے میں نے یہ کرنا ہے، اور اگر مجھے جان بھی میری جانی پڑے تو تب بھی میں کروں گا.
تب اللہ نے انسان کے اندر وہ پوٹینشیل دیا، وہ تب وہ ہر کام کر سکتا ہے. اور اس کی ایک اور چیز آپ کو سمجھنی پڑے گی، اور آپ یونیورسٹی اور کالج اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کو سمجھنا پڑے گا. وہ جو دوسری چیز وہ یہ ہے کہ جب آپ کا برا وقت آتا ہے تو وہ آپ کا کیریکٹر کو ٹیسٹ کرتا ہے. اچھے وقت پہ کوئی سارے تالیاں بجاتے ہیں، جب ہم جیتے تھے میچ تو کوئی ساری آپ کی غلطیاں بھی بھول جاتے تھے، سارے تالیاں بجاتے تھے، آپ کے سارے دوست بن جاتے تھے. لیکن جب برا وقت آتا ہے آپ اکیلے ہوتے ہیں، اور جب برا وقت آتا ہے تو وہ اللہ آپ کو ایک موقع دیتا ہے دیکھنے کے لیے کہ میری کیا غلطیاں تھیں. آپ کے اندر، اور یونیورسٹی میں اور کالجز میں جو آپ پڑھتے ہیں، آپ کے اندر ایک ابیلٹی جو نہیں پڑھتے، وہ آپ میں وہ ابیلٹی ان سے بہتر ہے کہ آپ جائزہ لیتے ہیں کہ میں نے کدھر غلطی کی. آپ اپنی غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں. انگریزی کا ورڈ ہے سول سرچنگ کرتے ہیں، اپنے اندر جاتے ہیں کہ سوچتے ہیں میں نے کیا غلطی کی. اور ادھر آپ کے اندر اگر یہ صلاحیت آ جائے کہ اپنی غلطیوں کی نشاندہی کر لے. میں ہمیشہ جب کرکٹ کھیلتا تھا غلطی ہوتی تھی، میں میچ ہارتا تھا، جو بھی ہوتا تھا، رات کو میں سوتا نہیں تھا جب تک کہ میں پوری طرح اپنے ذہن میں پوری طرح جائزہ لے لوں کہ میں نے غلطی کیا غلطی اور جو آگے میں نے دہرانی نہیں ہے. یہ انسان کا جو پروگریس ہوتا ہے نا زندگی میں اوپر جانے کا، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. ایک ہار نہ ماننا، اور دوسرا جو برا وقت آتا ہے اپنی غلطیوں کو خود جائزہ لو، میں نے کدھر غلطی کی ہے. اور پھر تیسری چیز کہ محنت کرو، اس کے بعد محنت کر کے اپنی غلطیاں دور کرو. اور یہ ہے انسان کا پروگریس. کوئی بھی دنیا میں آج تک انسان ایک دم سیدھا اوپر نہیں چلا گیا. جو بھی انسان اوپر جاتا ہے وہ ایسے جاتا ہے، سائیکلز میں اوپر جاتا ہے، برا وقت آتا ہے، مار کھاتا ہے، گرتا ہے نیچے، پھر وہ وہاں اپنا جائزہ لیتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، محنت کرتا ہے، پھر وہ اور اوپر چلا جاتا ہے. ہارتا انسان تب ہے جب وہ ہار مان جاتا ہے، اور وہ جب نچلا وقت آتا ہے، جب وہ ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے، تب وہ ہار جاتا ہے اور پھر وہ وہیں رہ جاتا ہے. تو پہلے تو میری یہ چیز ہے کہ آزاد ذہن آزاد فیصلے کرتے ہیں. دنیا میں جو بڑے بڑے لوگوں نے ایجادیں کی، نئی چیزیں ایجادیں کی، جب مسلمان ایک وقت پہ ہم اپنی پیک پہ تھے، ہمارے اندر خود اعتمادی تھی، ہمارے اندر کانفیڈنس تھا، تو ایک ایسا وقت تھا کہ کئی 100 سال تک جو سارے دنیا کے ٹاپ سائنٹسٹ مسلمان تھے، کہ آزاد ذہن تھے. وہ سمجھتے تھے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ کہتے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. اور وہ ذہن پھر نئی چیزیں ایجاد کرتے تھے، اور جو بڑے 100 سال تک مسلمان دنیا کے اندر لیڈ کرتے رہے ایجادوں کے اندر، سائنس کے اندر، جو ویسٹرن سویلائزیشن کے اندر جو ان کی جو رینیسانس آئی، جو یورپ میں رینیسانس تھی، جب انہوں نے آگے بڑھنا شروع کیا تو مسلمانوں نے وہ کئی 100 سال تک وہ گیپ پورا کیا، جبکہ وہ گریک سویلائزیشن اور رومن سے جو بیچ میں گیپ تھا وہ مسلمانوں نے پورا کیا، مسلمان سائنٹسٹ نے. تو پہلی چیز تو میں نے آپ کو یہ کہنی تھی کہ آزاد ذہن وہی اوپر جاتے ہیں، پرواز انہیں کی اوپر ہے. غلام ذہن اچھے غلام بنتے ہیں، کبھی ان کی پرواز اوپر نہیں جاتی. دوسری چیز، ملک، ہمارا ملک تب تک کوئی بڑے کام نہیں کرے گا جب تک ہم اپنے آپ کو ذہنی طور پہ اس چیز سے آزاد نہ کریں کہ جب تک ہمیں سپر پاور کی، جب تک ہمیں حمایت نہیں ہوگی، جب تک وہ ہم انہیں خوش نہیں کریں گے، جب تک ہم ان سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے، جب تک ہم سارے اس خوف سے رہیں گے کہ وہ ناراض نہ ہو جائیں، جب تک ہم اس فکر میں پڑے رہیں گے کہ ہاں اچھا جی اگر وہ ہم روس سے سستا تیل لیں گے تو ہمارا یہ جو آقا ہے، جو ہمارا ماسٹر ہے، وہ ناراض نہ ہو جائے. جب تک ہم اپنے پیر پہ کھڑے ہو کے باحیثیت قوم، جب تک ہم سٹرگل کرنا نہیں سیکھیں گے، ہم ایک آزاد ملک نہیں بن کے رہ سکتے. لا الہ الا اللہ
نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کے. یہ ایک بہت بڑا دعویٰ آزادی کا ہے. اس کے اندر پورا ایک فلسفہ ہے. محمد رسول اللہ، انہوں نے، ہمارے رسول نے جو قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے وہ چلتے پھرتے قرآن تھے. اس لیے اللہ ہمیں کہتا ہے ان کی سنت پہ چلو. لیکن لا الہ الا اللہ، یہ یاد رکھیں، یہ آپ اللہ کے سامنے دعویٰ کرتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے خدا، اللہ تیرے کسی کے سامنے میں نہیں جھکوں گا. تو جب یہ دعویٰ کر کے کسی سپر پاور کے سامنے ہم جب جھکتے ہیں تو ہم نے جو اللہ سے حلف لیا ہوتا ہے اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور اللہ کی برکت اٹھ جاتی ہے اس قوم سے. جو مدینہ کی ریاست کی میں بار بار اپنی قوم کو کہتا ہوں کہ وہ سیکھو کیا ہوا تھا. وہ دنیا کا تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا. یہ ہیومن ہسٹری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 622 اور 632 کے بیچ میں جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اور جب وہ اس دنیا سے تشریف لے کے گئے، ان 10 سالوں کے اندر دنیا بدل گئی. ایک ایسا انقلاب آیا جو کہ تاریخ کا حصہ ہے کہ وہ لوگ جن کی حیثیت کوئی نہیں تھی وہ دنیا کی امامت کی انہوں نے. کہ 625 جنگ بدر 313 لڑنے والے تھے. 11 سال کے بعد رومن ایمپائر، بیزنٹائن ایمپائر، یارمک کی جو جنگ ہوئی تھی، گھٹنے ٹیک گیا مسلمانوں کے سامنے. 11 سالوں کے بعد کہاں 313. رومن ایمپائر کی جو ایک سدرن لیجن تھی وہ 1 لاکھ فوجی تھے اور جدید ہتھیار تھے. اور اس کے اگلے سال جو دوسرا سپر پاور تھی وہ ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گیا، جو پرشین ایمپائر تھا. یہ تاریخ کا حصہ ہے. وہ کیا چینج آیا تھا ان لوگوں میں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر کون سا فکری انقلاب لے کے آئے تھے کہ وہ بالکل انسان، چھوٹے سے انسانوں کو پر لگے اور دنیا کی امامت کی انہوں نے. سب سے پہلے ہوتی ہے خودداری. علامہ اقبال کی جو ساری شاعری، اس کا جو فلسفہ اگر آپ وہ پڑھیں، علامہ اقبال کے بہت پہلو ہیں، لیکن ایک پہلو جو تھا وہ غلام ہندوستان کے مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کر رہے تھے. خودداری، ان کی جو ساری کوشش تھی مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کر رہے تھے. بتا رہے تھے کہ ایک زمانے میں آپ کیا تھے، شکوہ اور جواب شکوہ، کہ کہاں تھے آپ ایک زمانے میں اور کہاں آپ زمینوں میں پہنچ گئے. یہ آج بھی میں اپنی قوم کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس وقت ہمارے ملک کے اوپر ذہنی غلام بیٹھے ہوں جو سارا وقت خوف زدہ ہو کہ جناب ہمیں کوئی ناراض نہ کر دیں اگر ہم سستا تیل لیں گے روس سے، اپنی قوم کی زندگی آسان کریں گے، تو ہمارا جو آقا ہے وہ ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ ان کے اربوں ڈالر ادھر پڑے ہوئے ہیں، تو وہ ڈالروں نے ان کو غلام بنا دیا ہے. ہندوستان ان کا اسٹریٹجک ایلائی ہوتے ہوئے سستا تیل لے رہا ہے امریکہ، روس سے 40% کم پہ تیل لے رہا ہے اپنے لوگوں کے لیے، اور ہم یہاں مہنگائی میں پسے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے وہ غلام جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیچارے اتنے ڈرتے ہیں کہ وہ جناب جب تک وہ مائے باپ ان کی اجازت نہیں دیتا وہ تیل نہیں خریدتے. اور وہ اور بڑی چیزیں ہیں، ہم نے ان کی جنگ میں شرکت کی، ایک دبکا پڑا، ایک ٹیلی فون میسج آئی، چاروں شانے چت ہو گئے ہمارا جو اس وقت کا سربراہ تھا، اور اپنے 80,000 لوگوں کی قربانی دی کسی اور کی جنگ میں شرکت کر کے. میں اکیلا لگا رہا، بار بار کہتا رہا کہ یہ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں، کسی کی جنگ میں جا کے اپنا ملک کی تباہی کر رہے ہیں. اور مجھے یہی لوگ، یہی میڈیا میرے پیچھے پڑ گئے کہ جی طالبان خان ہے، جی یہ وہ ہے، یہ پرو دہشت گرد ہے، کیونکہ یہ غلام ہے. میں ایک آزاد انسان ہوں، میں کسی کی غلامی قبول نہیں کرتا. میں لا الہ الا اللہ میرے دل میں ہے، میں نے آج تک کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا.
اور میں چاہتا ہوں کہ نہ ہی میری قوم اور خاص طور پہ آپ جو ملک کا مستقبل ہے اپنے آپ کو آزاد کر لیں. ایک قوم بنتی تب ہے جب وہ قوم فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم نے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے, ہم نے خوددار قوم, غیرت مند قوم بن کے رہنا ہے. دنیا تب عزت کرے گی پاکستانیوں کی جب پاکستانی اپنی خود عزت کریں گے. جب یہ ایک دنیا کا اصول ہے, کبھی اگر آپ نے اپنی عزت کروانی ہے دنیا سے, پہلے اپنی عزت خود کریں. جب آپ بیکاریوں کی طرح کبھی وہ جو کہتا ہے کہ میں مانگنے تو نہیں آیا لیکن میں بڑا مجبور ہوں, تو جب آپ کا پرائم منسٹر جا کے اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو اس کو تو خیر وہ تو بے شرم لوگ ہیں, ان کی تو عزت ہے ہی کوئی نہیں, چوروں کی کیا عزت ہوگی, لیکن وہ ساری قوم کی عزت ختم کر دیتے ہیں, ہر ایک پاسپورٹ کی عزت چلی جاتی ہے. تو میں آپ کو جو آپ میرے فیوچر ہیں, یہ یاد رکھیں کہ یہ جو سب سے پہلے یہ بے شرمی کی زندگی گزارنی پڑتی ہے نا, ہاتھ پھیلا کے, جو اپنا پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر بھیج دیتے ہیں, اربوں اربوں ڈالر کی پراپرٹیز میں وہاں رہتے ہیں بادشاہوں کی طرح, اور باہر لوگوں سے قرضے مانگ رہے ہیں کہ ملک چلانے کے لیے قرضہ چاہیے. تو یہ جو میرا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم ایک ملک کو دیکھنا چاہتے ہیں, اور یہ مشکل راستہ, آزادی کا راستہ آسان نہیں ہوتا, آزادی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. جو ملک آزاد ہوئے ہیں قربانیاں دی انہوں نے. اور ایک اور بات یاد رکھیں, آپ نماز میں صرف اللہ سے ایک چیز مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی ہیں, اس راستے پہ نہیں جو اپنی تباہی کے راستے پہ چلے گئے. جو تباہی کا راستہ ہے وہ کئی دفعہ آسان راستہ ہے, وہ لوگ بڑا آسان راستہ لگتا ہے, جی ہم ایڈ لے لیں گے, دیکھیں جی محنت کریں گے نہیں, ایڈ لے لیں گے تو پیسہ آ جائے گا, تو چلے جی ہم اپنا ملک تھوڑی دیر کے لیے چلا لیں گے. یہ تباہی کا راستہ ہے. جو آپ کی عظمت کا راستہ ہے, جو آپ اللہ سے مانگتے ہیں ہر روز نماز میں, وہ مشکل راستہ ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے, وہ آسان راستہ نہیں تھا ان کا. ان کی زندگی پڑھیں, مشکلوں کا راستہ تھا, لیکن کسی انسان کو وہ عظمت نہیں ملی. وہ چھوٹی سی ایک ریاست کھڑی ہوئی اور اس نے دنیا کا کئی سو ہزار سال تک مسلمان دنیا کی پاور بنے رہے. تو وہ ادھر مدینہ کی ریاست میں اصول طے کیے گئے تھے, اور سب سے بڑا اصول یہ ہے لا الہ الا اللہ, نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے. ان کے پاس بھی 2 سپر پاورز تھی, وہ بھی ان سے ایڈ مانگ سکتے تھے, مدد مانگ سکتے تھے, نہیں, انہوں نے اپنے پیروں کے اوپر کھڑا ہو کے عظیم قوم بنے. اور انسان کا پوٹینشیل ڈیولپ بھی تب ہوتا ہے جب وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوتا ہے. آپ آج وساکیاں لے کے چلنا شروع ہو جائے, آپ کی ٹانگیں کمزور ہو جائیں گی. آپ جب اپنے پیروں پہ کھڑے ہوتے ہیں آپ مضبوط ہوتے ہیں. آپ جتنا مشکلوں ریزسٹنس ویٹ اٹھاتے ہیں آپ کے بازو تکڑے ہو جاتے ہیں. ذہن بھی ایسا ہی ہے اور قوم بھی ایسی ہوتی ہے, مشکلوں سے نکل کے قوم بنتی ہے. تو یہ میرا دوسرا پوائنٹ ہے کہ ہمیں وہ پاکستان بنانا ہے جو کہ اپنے پیر پہ کھڑا ہو, جو کبھی کسی کے سامنے نہ جھکے. اور تیسری چیز, یہ تیسری میں نے آپ کو سب سے امپورٹنٹ چیز بتانی ہے کہ دیکھیں, آزادی خوشحالی یہ ایک چیز کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے, انصاف. 26 سال پہلے میں نے اپنی پارٹی کا نام رکھا تھا انصاف کی تحریک. انصاف کی تحریک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رول آف لا. رول آف لا کا مطلب یہ ہوتا ہے جو انسان کے معاشرے اور جانوروں کے معاشرے میں فرق کیا ہوتا ہے. جانوروں کے معاشرے کے اندر طاقت کی حکمرانی ہوتی ہے. جو شیر ہے وہ بادشاہ ہے کیونکہ وہ سب سے طاقتور ہے, اور جو اس سے کمزور ہے وہ اپنے سے کمزور کے اوپر ظلم کرتا ہے. جتنا کمزور ہوتا جاتا ہے, وہ بلی ہے وہ چوہے کو پکڑ لیتی ہے, اس سے جو تکڑا ہوتا ہے جو لیپرڈ ہے وہ کوئی ہرن کو پکڑ لیتا ہے, بادشاہ ہے وہ گائے کو پکڑ لیتا ہے. یعنی جو طاقتور ہے وہ اپنے سے کمزور کے اوپر ظلم کرتا ہے.
اس کو جنگل کا قانون کہتے ہیں. انسانی قانون اس کے اندر انصاف ہوتا ہے. یہ فرق ہوتا ہے، اصل میں یہ فرق ہوتا ہے انسان اور جانوروں کے اندر. اللہ کے جتنے بھی پیغمبر آئے وہ ان کی سب سے بڑی میسج یہ تھی انصاف کی. وہ سارے مظلوموں کے ساتھ کھڑے تھے. حضرت عیسیٰ ان کے اوپر ایک نئی کتاب نکلی تھی دا زیلٹ، اس میں وہ غریب طبقے کے ساتھ کھڑے تھے، جو رومن امپیریلزم تھی اس کے خلاف کھڑے تھے، جو کہ یہودی جو کلرجی تھی، جو ایلیٹ تھی، اس کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، کیونکہ وہ دباتے تھے کمزوروں کو. ساری دنیا کی تاریخ میں کمزور جتنا معاشرے کے اندر جنگل کا قانون ہوتا ہے اتنا ہی طاقتور کمزور کے اوپر ظلم کرتا ہے. جتنا ہی معاشرے کے اندر انصاف ہوتا ہے وہ معاشرہ وہی اوپر جاتا ہے. تو حضرت موسیٰ فرعون کے سامنے کھڑے ہوئے کہ وہ ظلم کر رہا تھا لوگوں کے اوپر. حضرت ابراہیم نمرود کے خلاف کھڑے ہوئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے جو کفار تھے ان کی ایلیٹ کے خلاف کھڑے ہوئے، رائے حق ادھر انہوں نے بلند کی. تو جو آپ سب کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اب میں آپ کے اسٹوڈنٹ سے بات کر رہا ہوں، آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے جو اللہ آپ کو حکم کرتا ہے قرآن میں جہاد کا. جہاد ہے ظلم اور ناانصافی کے سامنے کھڑے ہونا. اللہ نے کیوں ہم سب کے اوپر جہاد فرض کیا؟ اللہ نے اس لیے ہمارے اوپر جہاد فرض کیا ہے کہ جب ایک معاشرہ ظلم اور ناانصافی کے سامنے اپنی آواز بلند کرتا ہے وہ اپنے آپ کو آزاد کر لیتا ہے اس سے. اصل آزادی تو آتی ہے انصاف سے، کیونکہ انصاف آپ کو حقوق دیتے ہیں. امریکہ کے اندر دو بہت بڑی موومنٹ شروع ہوئی تھی. ایک تھی سول رائٹس موومنٹ، 1960 کی دہائی میں شروع ہوئی تھی. وہ کیا تھی؟ یونیورسٹیز کے اندر نوجوان کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ جو بلیک افریکنز ہیں، جو کالے ہیں، ان سے ظلم کیا جا رہا ہے، ان کو برابر کے شہری نہیں سمجھا جاتا. تو سول رائٹ موومنٹس کسی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں شروع کی تھی، وہ امریکہ کے یونیورسٹی کیمپسز کے اندر شروع ہوئی تھی کہ انہیں کہ ان سے انصاف کیا جائے. اس کے بعد جو ویتنام وار تھی، جو امریکہ لڑ رہا تھا ویتنام میں، کون کھڑا ہوا تھا اس کے خلاف؟ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس. وہ کھڑے ہوئے تھے کہ آپ جا کے ظلم کر رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر، اب بمباری کر رہے ہیں، انہوں نے ہمارا کیا بگاڑا ہے ویتنامی سے. تو یونیورسٹیز میں وہ موومنٹ شروع ہوئی تھی. برطانیہ کے اندر 20 لاکھ لوگ نکلے تھے سڑکوں کے اوپر عراق کی جنگ کے خلاف، کہ جب برطانیہ عراق کے اندر شامل ہوا تھا. یہ جہاد کر رہے تھے سب. جب بھی آپ ظلم اور ناانصافی کے خلاف اپنی آواز بلند کرتے ہیں، یہ اللہ نے اس کو جہاد کا رتبہ دیا ہوا ہے. جہاد تب ہوتی ہے جب آپ کمزور کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. انصاف کمزور کو چاہیے ہوتا ہے. طاقتور ہمیشہ اپنے آپ کو قانون کے اوپر رکھتا ہے. یہ جو فیوڈل کلچر کیا ہے، یہ جو وڈیرے کرتے ہیں بیچارے غریب لوگوں سے، یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو انصاف نہیں دیتے، ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں. سندھ کے اندر آپ چلے جائیں، جو ظلم میں نے سندھ کے بیچارے ہاریوں، جو بیچارے کسان، جو ان کا نچلا طبقہ، جو وہاں طاقتور ان سے ظلم کرتا ہے، میں نے دنیا میں کہیں ایسا ظلم نہیں دیکھا. جانوروں کی طرح رکھتے ہیں ان بیچاروں کو. غربت آپ جا کے دیکھیں اندرون سندھ کے اندر، میں نے دنیا میں کہیں اتنی غربت نہیں دیکھی جو وہاں غربت ہے. کیوں ہے؟ انصاف نہیں ہے. نیلسن منڈیلا کی بڑا ایک فیمس ورڈز ہیں کہ خوشحالی جو ہوتی ہے ایک ملک کے اندر، خوشحالی وہ کوئی معاشی ترقی کی وجہ سے خوشحالی نہیں آتی، وہ انصاف کی وجہ سے آتی ہے. جو بھی ملک ترقی کرتا ہے وہ سب سے پہلے انصاف قائم کرتا ہے. مدینہ کی ریاست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عدل اور انصاف قائم کیا تھا. غربت کی انتہا تھی وہاں.
مسلمان تو بہت غریب تھے, ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے. پہلے انصاف قائم کیا, اس کے بعد خوشحالی آئی. جو انصاف کی دنیا کے اندر آپ ذرا چلے جائیں تو جو دنیا کے اندر معاشرے خوشحال ہے وہ سب سے زیادہ انصاف ادھر ہے. ایک انڈیکس ہے جو میجر کرتا ہے کہ ایک معاشرے میں انصاف کتنا ہے, اس کو کہتے ہیں رول آف لا انڈیکس. سوئٹزرلینڈ جس کے اندر کوئی وسائل نہیں ہیں, ہمارے ناردرن ایریاز میں اس سے 100 زیادہ گنا خوبصورتی بھی ہے, وہاں سکینگ کا بھی پوٹینشیل ہے, وہاں ٹورزم وہ آ سکتی ہے جو سوئٹزرلینڈ سے زیادہ آ سکتی ہے. صرف ٹورزم کے اوپر سوئٹزرلینڈ تقریباً دنیا میں سب سے خوشحال علاقہ ہے, کیونکہ 99.9% تقریباً 100% وہاں قانون ہے, رول آف لا ہے, وہاں کوئی قانون کے اوپر نہیں ہے. اور اس معاشرے کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ وسائل نہ ہونے کے باوجود خوشحال ہے. سارا جو یورپ ہے, جو امریکہ ہے, جو یہاں سے لوگ کیوں جاتے ہیں بیچارے اتنے مشکل ویزے لگوا کے کیوں جاتے ہیں ان ملکوں کے اندر؟ کیونکہ وہ انصاف ہے. رول آف لا انڈیکس میں وہ سارا جو یورپ اور یہ 90% سے زیادہ اوپر ہے. سو ہر جگہ انصاف 90% سے اوپر ہے. تو مسلمان ملکوں پہ آ جائیں, جو سب سے زیادہ تیل ہے سارے افریقہ کے اندر وہ ہے نائجیریا. 7% ہے رول آف لا انڈیکس میں. انصاف ہی نہیں ہے تو تیل کے باوجود غربت ہے. ہماری جو مسلمان دنیا ہے, پاکستان دیکھ لیں, ہمارا کیا رول آف لا انڈیکس, ہم 10% بھی نہیں ہیں. اور انصاف پھر سے طاقتور اور کمزور قانون کے سامنے ایک برابر, اس کو انصاف کہتے ہیں. قانون طاقتور اور کمزور میں فرق نہیں کرتا. تو ہماری تباہی, اگر ہم آج مقروض ملک ہیں, وہ ہمارا جو وزیر اعظم ساری جگہ جا کے پیسے مانگتا ہے کہ میں مانگنے نہیں آیا, میں مجبور ہوں, وہ اس لیے مانگنے پھرتا ہے کیونکہ ہمارا ملک کا دیوالیہ نکال دیا انہوں نے. اور دیوالیہ کیوں نکلا ہے؟ کیونکہ آپ کے سامنے اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا کسی دنیا میں کسی ملک کو اس طرح نہیں دیکھا. 30 سال سے جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے, جنہوں نے چوری کی, کیسز بنے, پہلے جنرل مشرف نے ان کو NRO دیا, سارے ان کے کرپشن کے کیسز معاف کر دیے اپنی کرسی بچانے کے لیے. 10 سال انہوں نے اس کے بعد حکومت کی, 2008 اور 2018 کے بیچ میں 10 سال حکومت کی. 4 گنا پاکستان کا قرضہ بڑھایا. 60 سال کے اندر پاکستان کا ٹوٹل قرضہ تھا 6,000 ارب روپیہ, 6 ٹریلین روپیہ. 10 سالوں میں یہ قرضہ لے گئے 30 ٹریلین روپے پہ, 30,000 ارب روپیہ لوٹا ملک کو انہوں نے. ان کے ریئیکشن میں مجھے لوگوں نے ووٹ دی, یہ الیکشن ہار گئے, تقریباً سارا ٹبر ملک سے باہر بھاگ گیا کیونکہ کرپشن کے کیسز تھے. جو اس کے بعد اس ملک میں جو اصل ظلم کیا گیا وہ جنرل باجوہ نے کیا. NRO 2 دیا ان کو ان کے کرپشن کے کیسز موقع, پہلے ان کو اوپر بٹھایا, پہلے ان کو ایک سازش کے تحت جس میں بیرونی بھی ہاتھ شامل تھا, ان کو اوپر بٹھایا, اس گورنمنٹ کو گرایا جس کے اوپر کرپشن کا کوئی کیس نہیں تھا. عموماً یہاں گورنمنٹ گرتی ہے کرپشن کے اوپر, کوئی کرپشن کا کیس نہیں تھا. وہ گورنمنٹ کو گرایا جس نے 17 سال میں بہترین معاشی ترقی ہو رہی تھی پاکستان کی. اکنامک سروے آف پاکستان کے اندر 5.7 اور 6%, تیسرے اور چوتھے سال 6% پاکستان کی اکانومی گرو کر رہی تھی. ہماری فصلیں, 4 کسان, کبھی کسانوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں آیا جو ہمارے دور میں آیا پچھلے 2 سالوں میں. اور انڈسٹریل گروتھ پاکستان کی 50 سال کے بعد انڈسٹری ہماری گرو کر رہی تھی. سارے برے صغیر میں سب سے زیادہ روزگار پاکستان میں تھا.
ہمارے ایکسپورٹس ریکارڈ تھی، ہماری ریمیٹنسز یعنی باہر سے جو پاکستانی پیسہ بھیج رہے ریکارڈ تھا، 32 ارب کی ایکسپورٹس، 31 ارب کی ریمیٹنسز، یہ ریکارڈ تھی پاکستان میں. ہماری ٹیکس کلیکشن ریکارڈ تھی 6.1 ٹریلین، 6,100 ارب روپیہ، یہ ریکارڈ تھا. اس وقت گورنمنٹ گرائی، اور گورنمنٹ کس کے گرائی؟ چوروں کو اوپر بٹھا دیا لا کے. وہ 7 مہینے کے اندر پاکستان کی ساری اکانومی نیچے، انڈسٹریل گروتھ نیچے، ہماری 6% سے اکانومی جو گرو کر رہی تھی وہ آج 0 پہ پہنچ گئی ہے. کسان بےچارے سڑکوں کے اوپر ہے، ہماری جو پیداوار ہے وہ نیچے آ گئی ہے. اس وقت ہماری ٹیکس کلیکشن نیچے آ گئی ہے، ایکسپورٹس نیچے گر رہی ہیں، باہر سے ریمیٹنسز نیچے گر رہی ہیں. لیکن ایک بہت بڑا کارنامہ انہوں نے یہ کیا کہ سارے اپنے اربوں 1100 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز ختم کر رہے ہیں. ایک کے کرپشن اب کیس ختم ہو رہے ہیں، سارے این آر او کی گنگا کے اندر دھل کے سب پاک ہو رہے ہیں. اسحاق ڈار بھی پاک ہو گیا. وہ جو بھاگا ہوا تھا مقصود چپڑاسی کیس میں 16 ارب روپے کی جو ان کے اوپر کرپشن تھی، ایف آئی اے نے جو پکڑا تھا، وہ سلمان شہباز وہ بھی واپس آ گیا، وہ بھی لیکچر دے رہا ہے ہمیں. شہباز شریف وہ بھی اس کا بھی سارے کیسز ختم ہو گئے، نیب کے اندر بھی اور ادھر. نواز شریف پر تول رہا ہے واپس آنے کے لیے اور کہہ رہا ہے وہ بھی نیلسن منڈیلا بنا ہوا کہ میرے سے بہت بڑا ظلم ہوا. زرداری کے بھی کیسز ختم ہو رہے ہیں. اس کی بہن بھی آج پاک ہو گئی ہے، جو سارا سندھ جانتا ہے کہ ہر چیز پہ کمیشن لیتے ہیں یہ بہن بھائی. یہ میں آخر میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، یہ اگر اس طرح کا ظلم ہے کہ بیچارہ غریب آدمی جیلوں میں، چھوٹا چور جیلوں میں گھسا ہوا ہے، عام آدمی چھوٹی چھوٹی چوروں میں جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. وہ ایک کمانے والا جاتا ہے پیچھے، گھر والوں کے پاس رہتا کچھ نہیں ہے. وہ لوگ جیلوں کے اندر ہیں، اور جو اس ملک کے بڑے بڑے ڈاکو جیسے ہی کو پکڑنے لگتے ہیں ملک سے باہر بھاگ جاتے ہیں. اور اس کے بعد ڈیل کر کے، پہلے مشرف سے ڈیل کیا، باجوہ سے ڈیل کر کے واپس آ گئے. اب یہ پھر سارے ان کے کیسز ختم ہوں گے اور یہ پھر لوٹیں گے اس ملک کو. تو میں نے آخر میں آج آپ سب کو آج فیوچر کے اپنے لیڈرز آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے یہ آپ کو کہا کہ یہ آپ کا مستقبل ہے. کئی لوگ اس وقت میں دیکھتا ہوں، تقریباً مجھے تو بڑا افسوس ہے، میرے خیال میں 1,70,000 پاکستانی باہر چلے گئے ہیں پچھلے 7 مہینے کے اندر، اور بڑی تیزی سے لوگ باہر جا رہے ہیں. یہ باہر جانا، پڑھ کے، تعلیم سیکھ کے، جاب ایکسپیرئنس کر کے، لیکن واپس آنا آپ کے لیے بڑا ضروری ہے. دیکھیں، آپ کو اس ملک کے لیے اسٹرگل کرنی چاہیے بجائے باہر بھاگ جانے کے. جب تک آپ اس ملک کے اندر جدوجہد نہیں کریں گے، آپ اپنے ملک کو نہیں بچا سکیں گے. اللہ نے آپ کو ایک ایسا ملک دیا ہے، آپ کو کسی کو اندازہ نہیں ہے. مجھے اندازہ ہے، میں پہلے تو سارا پاکستان پھرا ہوا ہوں، دوسرا میں 3.5 سال اقتدار میں رہ چکا ہوں. اس ملک کو اللہ نے کسی چیز کی کمی نہیں دی. ہمیں صرف ایک ہی مسئلہ ہے، ہمارے ملک میں انصاف نہیں ہے. اور اس کے اوپر حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن نا انصافی اور ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. یہ آپ کے سامنے وہ ہو رہا ہے. یہ وسائل کی کمی نہیں ہے، یہ انصاف کی کمی ہے. انصاف ہی آزاد کرتا ہے قوم کے پوٹینشل کو. آزاد قوم ہی بڑے کام کرتی ہیں. جو میں حقیقی آزادی کی کیمپین میں کر رہا ہوں اس وقت، اور انشاءاللہ جب تک میں زندہ ہوں میں کرتا رہوں گا. ہم نے اگر اوپر آنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے، اور آزادی سب سے پہلے انصاف سے ملتی ہے. ہمیں اس نا انصافی کے خلاف سب کو آواز بلند کرنی ہے. آپ کو اللہ نے آپشن نہیں دی نیوٹرل رہنے کی.
چپ کر کے گھر میں بیٹھنے کی آپ کو اس نے اجازت ہی نہیں دی. انسانوں کو تو اس نے کہا ہوا اللہ نے کہ انسان کا تو بڑا درجہ ہے. انسان یہ نہیں آپشن وہ کر سکتا کہ اچھا جی اور کوئی آ کے اگر ملک میں ناانصافی ہے تو لوگ جدوجہد کریں گے، میں آرام سے چپ کر کے گھر میں چوڑا ہو کے بیٹھوں گا. وہ معاشرے مر جاتے ہیں. جو معاشرہ ظلم اور ناانصافی کا مقابلہ نہیں کرتا وہ مر جاتا ہے. ایرسٹوٹل 2500 سال پہلے اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا اگر معاشرہ میں ناانصافی ہوگی سارے شہری نکل کے ظلم کے اور ناانصافی کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، سب شہری کھڑے ہو جائیں گے. لیکن اس نے کہا سوائے 2 طبقوں کے. ایک وہ طبقہ نہیں کھڑا ہوگا جو کہ بزدل ہے، وہ ڈرے گا کہ میرے اوپر کیس ہو جائے گا، FIR ہو جائے گی، وہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، میں مر جاؤں گا، مجھے یہ ہو جائے گا. ایک تو وہ بزدل طبقہ نہیں نکلے گا، اور دوسرا خود غرض جس کو صرف اپنی پڑی ہوئی ہے کہ میرا تو جی اچھا بھلا گھر چل رہا ہے، میری تو فیکٹری چل رہی ہے، میں کیوں جناب نکلوں. یہ جو 2 طبقے اگر ان کی ایک عوام کے اندر زیادہ اکثریت بن جاتی ہے، بلکہ اکثریت بن جاتی ہے، تو وہ معاشرے ختم ہو جاتے ہیں. زندہ معاشرے ہمیشہ ظلم و ناانصافی کے خلاف جہاد کرتے ہیں. اس لیے جو میری یہ جو حقیقی آزادی کی میں جو نکلا ہوا ہوں تحریک چلانے کے لیے، اس کو میں جہاد کہتا ہوں. اس کے اندر جو بھی ہو جائے، یعنی انسان کے اوپر جان کی بھی قربانی دینے پڑے تو اللہ نے تو بڑا عظیم رتبہ دیا ہوا ہے. جو کہ اپنی آزادی کے لیے لڑتا ہے اس کو تو اللہ نے شہادت کا رتبہ دیا ہوا. اس لیے میں آپ سب کو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پاکستانی، وہ آدمی جس کو اللہ سب کچھ دے بیٹھا ہے، میں صرف اور صرف اس کے لیے نکلا ہوا ہوں اپنی قوم کے لیے، آپ کے لیے، آپ کے مستقبل کے لیے. کیونکہ غلاموں کا کوئی مستقبل نہیں ہے. یہ بھی کوئی مستقبل نہیں ہے کہ میں ویزا کٹا کے باہر چلا جاؤں گا. میں نے 20 سال اپنی زندگی کے باہر گزارے ہوئے ہیں. میں تو سٹار تھا، مجھے تو ہر قسم کا جو معاشرہ تھا وہ اپناتا تھا، کیونکہ سب سٹار کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. میرا تو بہت بڑا نام تھا. لیکن ایک دفعہ بھی میں نے یہ نہیں سوچا کہ میں پاکستان کے علاوہ کوئی اور ملک کو اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں. کیونکہ انسان، دیکھیں پھر سے یاد رکھیں، انسان کا ایک بڑا مقصد اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے. جانور جو ہے ہوتا ہے، وہ جانور بھی کھاتا پیتا ہے، بچے پیدا کر کے مر جاتا ہے. تو اگر انسان کا وہی مقصد رہ گیا کہ میں اپنی ذات میں بھی کھا پی کے بچے پیدا کر کے مر جاؤں، تو آپ میں جانوروں میں تو کوئی فرق نہیں رہا. انسان کا رتبہ تب ہے جب اس پہ انسانیت ہے، جب وہ اپنا مقام کو جانے کہ میں اشرف المخلوقات ہوں، میں اللہ کو جواب دے ہوں. میں جتنا زیادہ وہ مجھے نوازتا ہے، وہ میرے سے سوال پوچھے گا آخرت میں کہ تم نے کیا کیا. اور آپ سب کیونکہ یونیورسٹی اور کالج سٹوڈنٹس ہو، آپ کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے. اور زیادہ ذمہ داری ادھر سے شروع ہوتی ہے معاشرے کے لیے کہ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سارے بڑے بڑے ڈاکو دندراتے پھر رہے ہیں تو آپ نے چپ کر کے نہیں بیٹھنا. میں جب آکسفورڈ کے اندر تھا، ٹائم ہمارے اسٹوڈنٹ ضائع نہیں کرتے تھے. اب ویک ڈیز میں پڑھتے تھے، لیکن جو ویکینڈ آتا تھا سیٹرڈے سنڈے، وہ سارے احتجاج کرتے تھے اگر کوئی چیز معاشرے میں غلط ہو رہی ہو. زندہ لوگ تھے، احتجاج کرتے تھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ ناانصافی ہے. میں اسٹوڈنٹس کی بات کر رہا ہوں. پڑھائی بھی اپنی کرتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ وہ ایک معاشرے کا حصہ تھے. اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے کہ اگر کوئی ناانصافی ہو اس کے اوپر ہم اپنی آواز بلند کریں گے. میں آپ سب کا بڑا شکر گزار ہوں، اور میں آخر میں یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ جو ہماری تحریک چل رہی ہے حقیقی آزادی کی، آپ سب اس کے اندر شرکت کریں گے، میرے لیے نہیں، اپنے مستقبل کے لیے. پاکستان زندہ باد.